نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين شان وإكرام نار الله شان وإكرام
کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد رونق محفل محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت حسین ناموس رسالت عزت مآب انجینئر محمد حفیظ اللہ علوی صاحب دعوت برکات ملالیہ مرکزی رکن شورا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان لائق صدوقار و سب کریم وکیل محافظین ختم نبوت جناب علیہ عمر رشد بیٹ صاحب عزت مآب محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت جناب منشی شیر خان صاحب عزت مآب حضرت علامہ آصف جاوید صاحب حضرت علامہ مولانا محمد عمران صدیقی صاحب عاشق مدینہ جناب حاجی جمعہ خان صاحب آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید عادل حسین شاہ صاحب حضور قبلہ سید رمضان شاہ صاحب جناب صوفی فیصل بٹ صاحب علامہ سفیر احمد صاحب حافظ خان افسر صاحب جناب حاجی محمد سلیم صاحب اور ندیم رضا خان صاحب جناب اس محفل پاک کے اندر پہلی صف سے بیٹھے ہوئے یا آخری جگہ پہ کھڑے ہوئے یا باہر کھڑے ہوئے حضور دے سارے غلام قبلہ علی صاحب اصل سے تھوڑے دے ناراض نہیں سی ہو رہے ایک محبت والا مشورہ دے رہے سن کہ قریب بیٹھن تے دور بیٹھن نال کوئی مرتبہ دی کمی بیشی نہیں ہوتی جب حضور دی محفل جو آ گئے کہ نصیر الدین نصیر اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے ہے نزدیک سے یہاں کام تکلف سے نہیں کام ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے مقصد سے جتنا سی علوی صاحب سے صحیح کہہ رہے سن میرے پیارے ہو جب حضور کی محفل آؤ جتنے جگہ ملے اتنے بیٹھ جاؤ دیکھنے والے کو پتہ لگے کہ مولوی فاروق الحسن کی ذات واسطے نہیں آئے رسول اللہ کی بات واسطے حضور کی گل سن آئے انہاں دھیان لائی کو مقصد ہے لاہور مولوی سنایا ہے آئے لاؤ آکھاں گے کوئی یار دی گل سنا بولا کہنا میں پہلے پاک اللہ علمہ میں فساد اللہ بس یار دی گل سنا ہمارے سرکار کئی حوالوں سے بات کرنے کو دل کر رہا ہے یہ ماہ مبارک اس عظیم شخصیت کے ذکر سے بھی منسوب ہے کہ کثیرہ میسر نشوی سعادت بکابہ ولادت و مسجد شہادت اور یہ بابرکت مہینہ ان کے ذکر سے بھی نسبت رکھتا ہے کہ میں ان کی ذکر نوازی پہ کیوں نہ ناز کروں شب معراج بھی جو امت کو یاد کرتے بات اتنی سی ہے کہ آپ معراج کی بات کریں آپ مولا علی پاک کی بات کریں عادل شاہ صاحب کی شادی کے والے سے اور عادل شاہ صاحب نے اپنی شادی خانہ آبادی کے موقع پر کہا کہ جناب اس کے قریب قریب میرے آقا کے ذکر کی محفل ہو ہم دنیا کو بتائیں ہماری کوئی خوشی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک حضور کا ذکر نہ ہو اور یہ آنے والے نوجوانوں کو
یہی پیغام دینے کے لیے مجھے بلایا گیا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ باقی ساری چیزوں کی محبت بعد میں ہے، حضور کی محبت پہلے ہے۔ یہ قریبی فیکٹری ہے سنجوال، مسئلہ وغیرہ بنتا ہے۔ اچھا تو یہاں سے ہم گزر کے آ رہے تھے، میں بتا رہا تھا کہ اس کے اندر سے آنا ہے، انہوں نے کہا نہیں جی باہر سے گزرنا ہے، تو ہم آئے خیر۔ میں یہی دیکھ رہا تھا کہ جس ملک کے اندر میلوں پہ پھیلی ہوئی فیکٹریاں ہو اسلحہ بنانے کی، وہاں کینٹ کا نام ہو، سنجوال کا نام ہو، کانگڑا کا نام ہو، کوٹا کا نام ہو، اور دنیا کے بہترین ہتھیار رکھنے والی فوج بھی ہو، اور دنیا کی نمبر 1 آرمی ہو، دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہو، ان کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی توہین ہو جائے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی اسمبلیوں میں فرانس کے خطے اسلام کے خلاف بل پیش آئے اور اس کا جواب بھی سرکاری سطح پہ نہ آئے تو دکھ تو لگتا ہے۔ کہتے ہیں جو بھی وزیر آتا ہے، جو بھی مشیر آتا ہے، جو ادارے کا سربراہ آتا ہے، سب سے پہلے آگے یہی جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ وطن کے چپے چپے کی حفاظت کی جائے گی۔ میں کہتا ہوں پاکستان کی حفاظت یقیناً ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے، لیکن ایک پاکستان نہیں، ایک جہان نہیں، سارے جہان اس خاک پہ قربان جہاں سے رسول اللہ کی سواری ایک بات گزری۔ ہم سے بڑا کوئی محب وطن نہیں، ہم سے بڑا کوئی پاکستان کا محافظ نہیں، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا کوئی ہم سے بڑا خیر خواہ نہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ہمارے درمیان اور حکمرانوں کی سوچوں کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام میں سے ہمیں اگر 21 کروڑ بچا کے 1 کروڑ امریکیوں کو دینی پڑی تو ہم وہ دے دیں گے، اور ہم پھر بھی ان پہ احسان کریں گے کہ ہم نے 21 بچا لیا ہے۔ جبکہ ہماری سوچ میں یہ ہے کہ مسلمان کا ناخن بھی وہ کفر کے کروڑوں اربوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک مسلمان کی انگلی کا ناخن بھی کفر کو نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسی سوچ نہ ہوتی تو ایک حضرت عثمان کی خاطر 1400 صحابہ سے رسول اللہ بیعت کبھی بھی نہ لیتے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتا گئے ہمارے آقا مولا۔ وہ ریاست مدینہ کے والی وہ چاہتے تو کہتے ہمیں اپنی ریاست کو بھی مضبوط کرنا چاہیے، ایک عثمان کی خاطر ہمیں کیوں لڑنے کی ضرورت ہے؟ کیوں جناب اس کی خاطر ہم اپنی پوری ریاست کے جناب سارے ذمہ داروں کو داؤ پہ لگا دیں؟ لیکن انہوں نے اس بیعت رضوان کے اس موقع کے اوپر پوری امت کو صبح قیامت تک پیغام دیا، جس کا ترجمہ علامہ اقبال نے اپنی زبان میں اجازت تو پڑھ لوں۔ اقبال فرماتا ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو صفوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو صفوی ہے۔ آج کے تمام حکمرانوں کو ویسے دے رہے
کیا بات آپ کے جذبے رائے کے تحسین ہے، اللہ انہیں سے مدد رکھے۔ بات اتنی سی ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے پہلے رسول اللہ کی ناموس، سب سے پہلے حضور کی عزت، باقی ساری باتیں بعد میں۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ لبیک لبیک الجہاد الجہاد، سبحان اللہ۔ آئیے جی، بات اتنی سی ہے، کہتے ہیں جی ہمارا تو خیال تھا کہ ہم آئیں گے، عادل شاہ صاحب کے بھائی، ان کے والد جناب چپ کر کے جناب شادی کی کوئی باتیں ہوں گی، کوئی اس پہ جناب گفت و شنید ہوگی، کوئی مولانا صاحب آ کے کوئی معجزات کی بات کریں گے، کوئی وظیفے بتائیں گے کہ رزق میں برکت کیسے ہوگی، مال میں برکت کیسے ہوگی، کوئی طریقہ کار جس سے پرائز بانڈ نکل آئے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایمان کامل، سب سے بڑی نعمت، اور وہ ایمان کامل رسول اللہ کی محبت کے بغیر میسر آ ہی سمجھ آئی۔ یہی پیغام ہے، اور ان بچوں کو جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں بڑی تعداد میں، اور نوجوان، اور سب سے بڑا مسئلہ بھی حکمرانوں کو اور ان کو ہمارے سروں پہ مسلط کرنے والوں کو، ان تمام بیرونی ان کے آقاؤں کو ہے اس قوم سے کہ یار یہ بچے جو ویکنڈ میں نکل کے گیند بلا کھیلتے تھے، اب پتہ کرتے ہیں کہ میں کدھر ہوں اتوار کو، وہ کہتا ہے جی میں تو کاپی لے کے تو تنظیم سازی کرنے گیا ہوں۔ کیا کرنے گئے ہو جی؟ میں تو جی جناب والا بیٹھ کر رکنیت سازی کیمپ لگا کے بیٹھا۔ ان کو مسئلہ اس سے ہے کہ یار یہ بچے کھیلنے کودنے والے یہ کس کام پہ لگے ہیں، تو آج انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بچے اس کام پہ لگے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آیا 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 آج جناب یہی پیغام دینے کے لیے آئے کہ یہ بچے جناب حضرت کی سنت ادا کرنے کے لیے اور وہ یاد پیدا کرنے کے لیے آپ کو یاد دلانے کے لیے آئے کہ شادی کی پہلی رات حضرت جناب حضرت ایک طرف سے ساتھ آیا، دوسری طرف سے ابھی رہتا ہے کہ آواز آئی حضور بلا رہے ہیں۔ سہاگرات ادھر چھوڑ کے اور بیوی کو ادھر چھوڑ کے سنا نے ہاتھ پہنائے، تیاری کی ہے اور چل پڑے ہیں رسول اللہ کے حکم کے اوپر جناب آیا۔ بیوی پوچھتی ہے کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے حضور نے بلایا، کہا میری سے چھوڑ کے میری سہاگرات چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا جو حضور کے آیا جائے پھر جانا پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا ایک شخص بھی اجازت مل سکتی ہے، اگر آپ شہید ہو جائے آپ کو تو یقیناً جنت ملے گی، جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ حسین و جمیل حوروں سے اگر آپ کی شادی بھی کرا دے گا، بس اتنی سی گزارش ہے جب جنت کی حوروں کو دیکھے مجھے بھول نہ جائیے گا، اور جب جنت میں جانے لگے تو مجھے بھی ساتھ لے جائیے گا کہ میں نے اپنے صحاب اسلام کے لیے بھی آیا۔ آج ضرورت ہے سال کی قید سننے کے بعد جب گرفتاری ہوتی ہے تو جانے والے قیدیوں میں ایک ایسا سویا بھی ہوتا ہے جس کے سوال آنے والی ہوتی ہے، اور جن رات کو اس کی آتی ہے اگلے دن ملاقات پہ جاؤ کہ اسے کہتے ہیں بڑا تقویٰ یاد تجھے اس موقع پہ دیکھ کے یہاں پہ وہاں پہ تیری ساری برادری پریشان ہے، تو کہتا ہے میری برادری کو کیا کہنا
نصیب ہو جس نے سعادات بھی قربان کیا تو اس گھر پہ قربان کیا کہ تاجدار ختم نبوت مجھے کہنا ہے بڑا راضی ہوں اس بات پہ اگر میں تختدار پہ بھی چلا جاؤں اگر میں بھاگ نہیں دیا جاؤں تو گھبرانا میں اس مشن سے پیچھے نہ ہٹنا آگے ہی بڑھتے رہنا دنیا کو بتا دینا حضور کے غلاموں کا یہ مزاج ہوتا ہے وہ اللہ کا دین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو جب یہ ہم باتیں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہو کیسے سکتا ہے یہ کیسے ملک کے رہ کے کوئی جیل میں جا کے ایسی بات کر رہا ہے اسے میں کیا کہوں اللہ میں اقبال کی زبانیوں سے جواب دیتے ہیں اقبال فرماتے ہیں چلو عشق سکھاتا اسے خالی نہ بھیجو حضور نے بھیجا ہے اسے کہہ دو جو حضور نے کہا آپ نے منظور کر لیا کیا بیٹیاں تھی باپ جلدی سے اندر آیا اور آپ کے کہنے لگے بیٹی تمہارا رنگ تم نے اس کا رنگ نہیں دیکھا کہ اس کا تو ہے رنگ کالا اس بھی ایمان ہے اس کا تو ہے Amen.
کیا ہوا جناب میرے کریم پہلوانوں کے علماء جب یہ جناب جام کے حضور کو پیغام دیتے ہیں پیچھے سے جناب لڑکی کے غالب بھی آ گئے ہو گیا نکاح میرے آقا نے فرمایا میرے پاس کیا ہے اس نے بتایا اتنے پیسے سمجھ جاؤ شادی کا سامان لاؤ وہ شادی کا سامان خریدنے کے لیے بازار میں جاتے ہیں ابھی دکان کسی کے اوپر کپڑا لینے کے لیے داخل نہیں ہوئے ہیں کہ پیچھے سے آواز آ گئی ہے حضور فرماتے ہیں جہاد کے لیے تیاری کرو جس کو جانا آیا اب ان کو شادی بھول گئی ہے اب ان کو تیاری بھول گئی ہے دلہن کے کپڑے بھول گئے جناب اعلیٰ اپنے باقی سامان کی چیزیں بھول گئی ہے ایک سفید جوڑا خریدا ایک سفید پگڑی خریدی تلوار خریدی پیاری سی جناب اعلیٰ گھوڑا خریدا اور جناب اعلیٰ وہ شادی کی شاپنگ کے پیسے جہاد کے سامان کو لگایا جب جناب اعلیٰ چل پڑے دشمن کے بندے مقابل جناب اعلیٰ لڑنے کا وقت آیا تو یہ سب سے آگے بڑھ کے جناب ایسے بازوؤں کو چڑھا گیا ایسے اپنے بازوؤں کو اوپر کر گیا اس سے میں آگے بڑھتا آیا کہتے تمہاری اتنی جرات تو میرے نبی کے سامنے آئے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں یہ کہتے ہوئے تلوار چلاتے گئے جب ایسے بازو اوپر کیے تو اس کے بازوؤں کی سیاہی سے صحابہ کو پتا چلا یہ تو سعد الاسود ہے آج تک انہیں نئے کپڑے پہنے نہیں تھے آج تک اس ساتھ سے کبھی تیار ہوئے نہیں تھے جب جناب اعلیٰ جرات سے آگے بڑھتے ہوئے لڑتے لڑتے جناب اعلیٰ یہ آگے بڑھے بڑی آوازیں دی پیچھے سے صحابہ نے اتنا آگے نہ جاؤ واپس آ جاؤ لیکن تلواروں کی جھنکار میں آواز آئی لڑتے لڑتے یہ شہید ہو گئے تو سرکار جنگ کے بعد جناب ان کے سرانے آئے اب سرانے آ کے آپ کے اور میرے کریم آقا نے ان کے سسر کو بلایا فرمایا کاش تم دیکھ سکتے تیری بیٹی سے بڑی خوبصورت حور سے اللہ نے اس کی شادی کرا دی ہے کاش تم دیکھ سکتے ہو رب نے اس کی کاش شادی کرائی اور پھر میرے کریم نے فرمایا کیونکہ ہم نے نکاح کر دیا تھا ہم نے سنن دے دی تھی لہذا اس کا گھوڑا اس کا سامان اس کا حصہ غنیمت کا یہ جناب اس کی بیوی کو ملے گا تیری بیٹی کو ملے گا لیکن تمہیں پتا ہونا چاہیے اس کی شان بڑی اعلیٰ یہیں پہ مجھے حضرت جوال حبشی رضی اللہ عنہ بھی یاد آ گئے وہ کالے رنگ کے جناب اعلیٰ سیاہی جناب اعلیٰ چند سے تھوڑی دیر پہلے حضور سے آ کے پوچھتے یا رسول اللہ اگر میں لڑوں لڑتا لڑتا مارا جاؤں اللہ کے لیے کیا رب مجھ سے راضی ہو جائے ہم راضی ہو جائے تو وہ رو کے کہتے ہیں کیا مجھ کالے سے بھی راضی ہو جائے گا میرے پسینے سے لوگ نفرت کرتے ہیں کیا مجھ سے بھی راضی ہو جائے گا تو جب جناب وہ شہید ہوئے تو رسول اللہ تشریف لائے ان کے سرانے فرما اب تو خوش ہے رب نے تیرے جناب اعلیٰ رب کو سفید کر دیا اب تو خوش ہے اللہ نے تیرے پسینے کو خوشبودار کر دیا اللہ تعالیٰ نے جو تو چاہتا تھا تجھے وہ دیا رب تجھ سے راضی ہو گیا اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغام دینے کے لیے ہم آئے کہ شادی میرے آقا کی سنت النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی لیکن حضور کے غلاموں نے یہ بھی بتایا ہے کہ نکاح سنت ہے پر حضور کے دین پہ اور آقا کی ناموس میں پہلا دن فرض ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شادیاں کتنوں کی ہوئی کتنوں کی ٹوٹی شادیاں کتنے کر گئے کتنے دنیا سے چلے گئے لیکن جیسے آج ہم حضرت سعد الاسود کو یاد کر رہے ہیں جیسے ہم آج حضرت حنظلہ کو یاد کر رہے ہیں جیسے ہم آج حضرت جوال حبشی کو یاد کر رہے ہیں یہ کس لیے یاد کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو رسول اللہ سے وفا کرتے ہیں پھر مالک ان سے کیسے وفا کرتے ہیں کہ کافر کتھانیاں کلیاں رہن کھلیاں
ساتھ آگے چلیے ذرا تصور تو کیجئے کہ ہم جناب کس لیے محفل سجا کے بیٹھے ہیں تاکہ قوم کو پتہ چل جائے رسول اللہ کا دین ہم سے تقاضا کر رہا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں. شادی کا موقع ہو, خوشی کا موقع ہو, غمی کا موقع ہو, حضور کے ذکر بغیر کبھی بھی ہماری محفل بابرکت محسوس نہیں ہوتی. ایسے ہے کہ نہیں؟ آئیے یقیناً شادی ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے, صاحب استطاعت کا دل چاہتا ہے کہ اچھی سے اچھی ہو, لیکن ہمارے یہاں اچھی شادی کے زاویے کچھ اور ہیں اور اسلام کی نظر میں اچھی شادی کے زاویے کچھ اور ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جو زیادہ پیسے لگا دیتے ہیں, پاکستان میں 7 ارب روپے ایک شادی پہ لگا ہے, کئی میل تک جو ہے لائٹیں ہوتی رہی ہے, کئی ڈشیں لوگ کھاتے رہے. 7 ارب روپیہ بھی ایک شادی پہ لگا ہے, حالانکہ 7 ارب میں کم از کم ایک پورے صوبے کی قریب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے. لیکن قوم کو یہ کون سمجھائے؟ ہماری قوم اب بھی ان سے امیدیں لگا کے بیٹھی ہے کہ جناب چلو خان صاحب نے کچھ نہیں دیا تو آپ زرداری صاحب کے جناب صاحبزادے تشریف لائیں گے تو وہ جناب دنیا بدل دیں گے. زرداری صاحب کی بیٹی کا لہنگا 7 کروڑ روپے ہے اور اتنے پیسوں میں کم از کم ہر کے کچھ 60% علاقے کے اوپر پیسہ خرچ کر کے پانی کی کمی دور کی جا سکتی ہے. لیکن اے کاش اس قوم کو کوئی سمجھائے, اے کاش انہیں کوئی بتائے کہ اعلیٰ شادیاں روپے خرچ کرنے کا نام نہیں, اعلیٰ شادیاں رسول اللہ کی غلامی میں چلنے کا نام. حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے 5 سے 10 درہم کی قمیض تھی میرے پاس, اس پہ سبز رنگ کے پھول بنے ہوئے تھے, تو فرمایا میں نے اس میں کئی مدینے کی لڑکیوں کی شادی کی کہ وہ رخصتی سے پہلے لے جاتے تھے اور رخصتی کے اگلے دن واپس کر جاتے تھے. شادیاں تو ایسے بھی ہو سکتی, شادیاں تو ایک 1500-2000 کے جوڑے میں بھی ہو سکتی, لیکن اے کاش کوئی انہیں سمجھائے کہ شادی صرف روپیے کا نام, VIP کلچر کا نام نہیں, بلکہ سنیے نبی رحمت نے فرمایا سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیر بلائے جائیں اور غریبوں کو دور کر دیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھیا؟ ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو, رستہ ایک ہی ہے کہ رسول اللہ کا دین تخت پہ لایا جائے. آپ چاہتے ہیں کہ آئے تخت پہ, مجھے بولیے. اور سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس کے اوپر خرچہ سب سے کم ہے. سب سے بہترین نکاح وہ ہے کہ جو سادگی کے ساتھ کیا جائے. اور میرے آقا کی سنت کیا ہے؟ صحابہ اکرام کے نکاح مسجد میں پڑھائے جاتے ہیں. مجھے بولے ایسے ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں بزرگ جو تشریف فرمائے اکثر کے نکاح مسجدوں میں ہوئے ہیں تو اس وقت نکاح ہوتے ہی مسجد میں تھے جب تک یہ شادی آروں کا ماحول نہیں بنا تھا. اس وقت طلاق کی ریشو بھی اتنی نہیں تھی جتنی آج بنی ہوئی. اور کیا ہوتا تھا وہاں بیٹی بھی پہ کرے شرم و حیا ہوتی تھی, رشتہ ابا طے کر دیتا تھا, نانا دادا طے کر دیتے تھے, بیٹی سر تسلی میں خم کر دیتے تھے. اور ماں باپ اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت قرآن اس کی جھولی میں دیتے تھے, اس کے سائے میں اس کو رخصت کر کے وہی اس کی جھولی میں رکھ دیتے تھے. اس کے 2 مقصد تھے, ایک کہ تجھ پہ اللہ اس قرآن کے صدقے رحمت برسائے, اور دوسرا میری بیٹی جب فارغ ہونا اس قرآن کو پڑھنا, ہم مر بھی گئے تو تیری تلاوت ہمیں فائدہ دیتی رہے گی. اور آج کیا ہوتا ہے کہ بیٹی رخصت ہوتی ہے تو جناب گانوں میں, باجوں میں, ساتھ میں جناب میوزک میں اور فلمی انداز میں, اور شوہر کے منہ دیکھنے سے پہلے آپ کے کیمرہ مین جناب اعلیٰ مختلف قسم کی جناب وہ اینگل سے تصویریں لے رہا ہوتا ہے. نہ اس کے اوپر باپ کو کوئی شرم محسوس ہو رہی ہوتی ہے, نہ بھائیوں کو کوئی شرم محسوس ہو رہی ہوتی ہے, نہ ہی کوئی جناب اعلیٰ کوئی رشتہ دار اس پہ کوئی غیرت محسوس کر رہا ہوتا ہے. کیا
یہ مسلمانوں کو زیب دیتی ہے ایسی ہے؟ کیا مسلمانوں کو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ اگلی بات پھر اگر اسے منع کرو تو آگے سے کہتے کیا ہے؟ اور مولوی صاحب خوشی دے لمحات. آپ کے علاقے میں نہیں کہتے تھے، میں لاہور کی بات کر رہا ہوں. آپ سبحان اللہ کیا کہتے تھے مولوی صاحب؟ خوشی کے لمحات ہیں. جن شادیوں میں حضور کی سنت کا مذاق اڑایا جائے وہ زیادہ دیر چلتی نہیں. اگر ٹوٹے نہ تو کم از کم ان میں خوشیاں نہیں رہتی. تو مجھے بتاؤ جس گھر میں میاں بیوی ہر وقت لڑتے رہے تو کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ شادی والی مووی دیکھے؟ دل کرتا ہے؟ ٹھیک. یہ تھوڑی آواز اس لیے آ رہی ہے کہ جن کی مووی بنی ہے انہیں پتہ ہے کہ بھئی واقعہ تک نہیں دیکھنے کو دل کرتا ہے. بھئی بندہ پریشان ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لینے کا کیا فائدہ؟ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کا کیا فائدہ؟ لہذا آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بھائی کی شادی پہ ناچتی بہن اور بیٹے کی شادی پہ ناچتی ماں، بھانجے کی شادی پہ ناچتی خالہ، بھتیجے کی شادی پہ ناچتی پھپھو. اتنا یاد رکھ لے کہ اگر باہر سے آ کے ایک وقت تھا کہ کسی کی شادی پہ اگر رنڈیاں ناچتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ بھائی اسی نہیں جانتے انہوں نے ولیمے تھے، انہوں نے جناب لحاظ نہیں کیتا، انہوں نے کہا شرم نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، انہوں نے جناب ناچ گانا کرایا ہے. اگر باہر کی عورتیں آ کے ناچیں وہ تو گھر بے برکتہ ہو گیا اور ماں خود ناچ رہی ہو، بہنیں خود ناچ رہی ہو، پھوپھیاں خالائیں خود ناچ رہی ہو. یہ مسلمان کو زیب دیتا ہے. اس لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کیمرے کے ذریعے جہاں تک جن بیٹیوں ماؤں تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے ان کو میں اقبال کی زبانی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اقبال کہتے ہیں، میں ترجمہ پہلے سمجھا رہا ہوں پھر میں شعر پڑھتا ہوں فارسی میں. اقبال کہتے ہیں میری بیٹی میری نصیحت اگر تو قبول کرے تو تجھے اتنا فائدہ ہوگا زمانہ مر جائے گا تیرا ذکر شرافت والا ہمیشہ زندہ رہے گا. طریقہ کیا ہے؟ تو سیدہ طیبہ خاتون جنت پاک کی کنیز بن جا، ان کے طریقے پہ چلنے والی بن جا تاکہ تیری گود میں بھی کوئی مولا حسین کا نوکر ہو. آج کی زبان میں کہیں تو تیری گود میں بھی کوئی خادم حسین کا. اقبال فرماتا ہے اگر پردے سے درویش پذیر، اگر پردے سے درویش پذیر جہاں پیرت بلے تو نبیر بدر تاکہ تیری جھولی ہے جن کو مولا حسین بتاؤں. ایک قدم آئے جس وقت ماں قرآن پڑھنا لیا تو ماں شرم و حیا والی ہوگی. ماں ایسی ہوئے کہ غوث الورا دے نانا جان دے آپ کے والد گرامی نو کی آکھیا سی میری کیسی بیٹی ہے جڑی اکھاں تو معذور ہے، کنا تو معذور ہے، ہتھاں تو معذور ہے، پیراں تو معذور ہے. اندر نکاح کرے گا پھر تیری بچت، پھر معافی ملنی ہے. کدی؟ ایک سیب دی. کیڑے سیب دی؟ جیڑا رڑدا آ رہا سی چلدے ہوئے پانی دے اندر، نہر دے اندر. تے صدقے جاواں والد بھی کیسا تقوی والا، انہیں کہی زندگی عارضی ہے، یہ تکلیف گوارا ہے پر اگے دا حساب گوارا. سوال اتنا ہے کہ غوث پاک دے والد دے حساب تو ڈرن ایک سیب دے تے ایتھے ارباں خرباں دے ٹھیکے کھا جائے کوئی تے جناب نکار بھی نہ مارے تے پھر آ کے ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی جناب پاکستان کے جناب وہ خیر خواہ ہیں اور بلکہ خان صاحب تے چوڑے ہو کے تسبیح نال جناب وہ گھمائی جاتے نال آخر کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے ناموس رسالت پہ کام کیا ہے. کیا آپ نے کام کیا ہے؟ یہی کیا ہے کہ آسیہ ملونہ کو بھگاتے ہوئے ہزاروں سید زادے اور ہزاروں عالم جیلوں میں ڈال دیے. آپ نے یہ کام کیا ہے، واقعہ یہ کام آپ کا تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ نے یہ کام کیا ہے
کہ پچھلے 5 اگست سے لے کے آج تک کشمیر کی بیٹیاں رو رہی ہیں، کشمیر کی ماؤں کی آبروئیں پامال ہو رہی ہیں، اور آپ ابھی تک فوج کو آرڈر نہیں دے سکے کہ چلے جہاد کے لیے نکلے۔ یہ کارنامہ بھی آپ کا یاد رکھا جائے گا۔ اور 14 ارب روپے گردوارے کے لگا کے، گردوارے پہ 25 کروڑ ہندوؤں کے شمشان گھاٹ پہ لگا کے آج F9 پارک کو گروی رکھ رہے ہیں کہ پیسے کوئی۔ اگر پیسے نہیں تھے تو گردواروں پہ پیسے لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر مندروں کے شمشان گھاٹ پہ روپے لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ بہرحال ایسے لوگوں کے لیے ہم کچھ سخت کیا بولیں؟ یہاں بھی محمد بخش بولے ہیں، اجازت ہو تو دشمن۔ بابا فرماتا ہے ہاتھ میں تصویر چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے، علی بھی تیری نیت میں آپ گیا صورت بغیر فرشتے تیری دکھا جو سہارا سارا کچھ کھا کے پھر بھی کہتے ہو میں تمہارا ہمدرد ہوں، پھر بھی کہتے ہو میں تمہارا جناب اعلیٰ خیر خواہ ہوں۔ میں کہتا ہوں تو ہمارا کیا خیر خواہ ہوگا جو اپنے نبی کا خیر خواہ نہ ہوا، جو تاجدار ختم نبوت کا خیر خواہ نہ ہوا، تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور جنہیں اب بھی اس سے امید ہے وہ آج بھی موقع ہے اپنی عقل کا علاج کرایا، اپنا قبلہ درست کرایا، کیونکہ نیچا دی اشرائی کو فیض کسے پایا کرتے عبور چڑھایا ہر بچہ زخمایا بس مقصد نبی کے غلاموں ایک ہی بات ہے کہ لبیک یا رسول اللہ خیبر سے کراچی تک کے مسلمان کو سمجھا رہی ہے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ بھی بڑے بڑے فیس بک کی مجاہدات کو بھی لیں جو کہتے ہیں جو فوج کے خلاف بولے ایسے کتے کو چوک میں پھول دینا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا عدالتوں میں کیس نہیں چلنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ جو فوج کے خلاف بولے اسے چوک میں مار دو وہ غدار ہے۔ میں نے کہا لاکھوں فوجیں اس خواب پہ قربان جہاں سے میرے مصطفیٰ کی سواری گزری تو جو حضور کا مستعار ہے اس کو اگر مارے تو اس وقت جہاں کو عمر کیوں یاد آ جاتا ہے؟ اس وقت پھر کیوں کہتے ہیں جلال عدالتیں اپنا کام کریں؟ اس وقت آپ کیوں کہتے ہیں دیکھانے اپنا کام کریں؟ بس اتنی سی بات ہے اگر ریاست کے غدار کو جینے کا حق نہیں ہے تو رسالت کے غدار کو بھی جینے کا حق نہیں ہے۔ منصفہ نبی منصفہ نبی منصفہ نبی باجوہ صاحب آج ان کے خلاف کوئی بات کرے فوراً ایکشن۔ یہ تو چند مہینوں یا سالوں کی بات ہے۔ کل کا دور تھا کہ مشرف کے خلاف بھی بات ہوتی تھی، اٹھا لیتے تھے۔ آج دن رات مشرف کو گالیاں پڑتی ہیں، کوئی پرچہ ہوتا ہے؟ کل تھا جناب جنرل پرویز مشرف صدر پاکستان، آج کلہ مشرف رہ گئے۔ اونچے بولے میں جی ایس کیوں بیٹھا ہوں؟ آپ بتائیے آج اکیلا مشرف رہ گیا۔ اسی طرح باجوہ صاحب ایک دن آپ صرف قمر جاوید باجوہ رہ جائیں، جنرل قمر جاوید باجوہ نہیں رہے گا، یا جنرل کسی نے کہا بھی تو آگے ریٹائرڈ لگا دے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سپہ سالاروں کا نام صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی والی صف میں آئے۔ آپ کم از کم کشمیر کی بیٹیوں کے لیے، اور آپ کم از کم فلسطین کے بچوں کے لیے، اور آپ کم از کم ناموس رسالت پہ پہرے دیتے ہوئے جس طرح ہندوؤں اور یہودیوں کے خلاف نکلنا فرض ہے، اسی طرح گستاخان رسول فرانس کی حکومت کے خلاف اعلان جہاد ہے، فرض ہے۔ آپ اعلان کریں، خدا کی قسم قیامت تک زمانہ آپ کو یاد رکھے، قیامت تک زمانہ آپ کے نعرے لگائے گا۔ لیکن یاد رکھیے ہمارے سپہ سالاروں، ہمارے چیف جسٹسوں، ہمارے صدر پاکستانوں،
یا وزیر اعظم صاحب ہو، ان سب کو ہمارا ایک مومنانہ مشورہ ہے کہ اپنے دور میں حضور کی عزت میں کچھ کر جائیے، حضور کی عزت پہ پہرا دے جائیے، ورنہ یہ یاد رکھیے یہ کرسی کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے چلے گئے، یقین مانیے عزتیں اسی کی ہوں گی جو حضور کی عزت پہ پہرا دے گی، اسی کی عزت کی بات ہوگی جو حضور کی عزت کا پہرے دار ہوگا۔ ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ نے جو ہم سے معاہدہ کیا ہے اسے پورا کریں گے انشاءاللہ، اور دنیا کو بتائیں گے یہ ملک جو بنا ہے رسول اللہ کے نام پہ، جس کے بچوں کو آج بھی وہ نعرہ یاد ہے، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ جس کی اسمبلی پہ کلمہ طیبہ لکھا ہے اسی اسمبلی کے اندر فرانس کے سوروں کو جواب دیا ہے۔ ہمارے اسمبلی کے صدر صاحب حسن کیسر صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ میرے جیتے جی حضور کی ختم نبوت کے خلاف اس اسمبلی میں کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس وقت ہمارے استادوں نے یہ کہا تھا تیری پارٹی سے اختلاف ہمارے لاکھوں ہوں گے، تیرے وزیر اعظم سے یا تجھے لانے والوں سے ہمارے اختلاف لاکھوں ہوں گے، لیکن تو نے جو حضور کی عزت کی بات کی ہے تیری اس بات پہ ہم تجھے سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح کا جرأت مند کوئی قول ہمارے وزیر اعظم کی زبان سے نکلے، ہمارے صدر کی زبان سے نکلے، ہمارے آرمی چیف کی زبان سے نکلے، ہمارے چیف جسٹس کی زبان سے نکلے کہ باقی ہر چیز کے اوپر بات ہو سکتی ہے، حضور کی ناموس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، ورنہ گوارا کی جا سکتی ہے۔ جو بات کرے گا اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ملک کی دنیا کی بہترین ایجنسی ISI اگر اپنے ملک کے دشمنوں کو کسی جگہ پہ بھی ہٹ کر سکتی ہے تو گستاخان رسول کو بھی کسی نہ کسی جگہ پہ وہ جہاں پہ بھی ہوں گے ان کا صفایا کر سکتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ اعلان کرنے کی دیر ہے، پوری دنیا کا کفر جو ہے نا منہ کے بل کر دے، لیکن کرے تو کفر بڑا بزدل ہے، لیکن تب جب آپ واقعتاً دین کے لیے کھڑے ہو، اسے محسوس ہو۔ بس آخری بات تقریر کو وائنڈ اپ کریں۔ بدر کی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، بالکل فوجیں تیار کھڑی تھی، مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں اور جناب اعلیٰ تمام بندوں کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں، اور کسی کے پاس جناب کھجور کی چھڑیاں ہیں، کسی کے پاس کیکر کے جناب ڈنڈے ہیں، اور لڑنے کے لیے آئے ہیں مد مقابلے 1000 کا لشکر ہے۔ کچھ بولیے۔ تب مشرکین نے ایک بندہ بھیجا، جاؤ ذرا وزٹ کر کے آؤ کہ ان کی پاور کتنی ہے، اسٹرینتھ کتنی ہے اور ان کی تیاری کیسی ہے۔ یہ جو بار بار ہمارے معیشت کا رونا سناتے ہیں، ہم انہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ قبلہ اسلام کبھی معیشت کی بنیاد پہ نہیں میدان میں آتا، اسلام جب بھی آتا ہے اپنی ایمانی قوت، ایمانی جذبے اور ایمانی غیرت کی بنیاد پہ آتا ہے۔ کچھ بولیے۔ آئیے جناب مشرکین مکہ کا دفاعی تجزیہ دیا رہتا ہے اور آگے کہتا ہے بندے 300 ہیں یا کچھ کم ہیں یا تھوڑے زیادہ ہیں، جناب پھر کہتا ہے چھٹے ہو میں ذرا دور سے چکر لگا کے آؤں، ہو سکتا ہے انہیں کوئی فوج چھپائی ہوئی ہو، پھر تھوڑا دوڑا کے جاتا ہے، دور میدان سے چکر لگا کے آتا ہے، آگے کہتا ہے چھوڑو بندے تو اتنے ہیں اس سے زیادہ نہیں رہے، میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ آنے والے بندے کے نام بندے نہیں ہیں، تمہارے لیے موت کے فرشتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بندہ ہو تب تک مرے گا نہیں جب تک تمہارا کم از کم 1-2 بندے لے کے نہیں آئے گا، اس وقت تک مرے گا نہیں۔ میرا ایک مشورہ آیا کہ 300 بندہ بھی تمہارا مرے گا، تمہاری زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ میرا ایک مشورہ دو، ان سے لڑائی نہ کرو۔ اونچی بولو۔ پتہ چلا 8 تلواروں کے ساتھ 1000 تلواروں سے لڑنے کے لیے آئے، لیکن اندر سے جان دینے کے لیے آئے تو کفر دیکھ کے ہی تھر تھر کانپ جاتا ہے، کفر دیکھ کے ہی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ تیرے اپنے تیرے جناب راوی، تیرے شاہد، تیرے ابدالی، تیرے سردار کیٹ، تیری بہترین فوج، اللہ کی قسم اسے قطار میں کھڑا کر کے دشمن کو بتا
کلا ملک پاکستان کدے لڑے گا تے کلے بندے دے لڑن نال جناب پاسبل نہیں، انج ہو جائے گا پہنچ جائے گا۔ میں کہ یار میں فلسفہ پیش کرنا تے آکھو گے مسیح دا ملا ہے، اینو کی پتہ؟ ساڈی اقبال تو پوچھ سبحان اللہ، مجھے بولے سبحان اللہ، اقبال کیا فرماتا ہے کہ اکیلے مسلمان کو کفر کے مقابلے آنا چاہیے کہ نہیں؟ اور غریب پاکستان کو جس کی کرنسی بھی بڑی تیزی سے نیچے آ رہی ہے یہ حکمرانوں کی نالائکی کی وجہ سے۔ یہ ہمیں کہتے تھے کہ جناب ہم جب آئیں گے تو جناب سبز پاسپورٹ کی عزت ہوگی۔ میں کہتا ہوں سبز پاسپورٹ کی عزت ہوگی پر تب ہوگی جب یہاں سبز گنبد والے کا نظام چلے گا۔ سبز پاسپورٹ کی عزت ہوگی لیکن تب ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی آپ بات کریں گے۔ مجھے والے اچھا نہیں ٹھیک ہے، مجھے بولے بس جناب یار ہوگی عزت لیکن تب ہوگی جب آپ صحت مند ہو، بیمار ہو، اچھی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، جب اسلام پہ بتائے آپ کو صحت کی روک رہی ہو رک جائے تو آپ کو امیر المجاہدین کی چیئر پہ بیٹھے یاد آ جائے گا۔ آپ کو جناب یاد چلنا مشکل ہو، آپ کہیں میری ویل چیئر میں چلو، آپ کو بخار ہو اور اٹھنا مشکل ہو تو آپ کہیں بابا کی بھی تو 104 بخار میں آئے تھے حضور کی عزت پہ پہلے دے دے۔ آج میں نے رکنا نہیں ہے کہ تمہیں دے دو یا میرے یار رہنے دے، آج دے پیمارا یار رہنے دے، تمہیں دے دو یا میرے یار رہنے دے، آج دے یہی ہمارا میسج کہ جتنے مرضی حالات کٹھن ہو جائیں آپ دین کے لیے کھڑے ہو۔ اب تو انہوں نے جب دیکھا ہے کہ پوزیشنیں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں، کراچی میں جیتا ہوا الیکشن انہوں نے پہلے کہا تیسرے نمبر پہ، کہتے نہیں کرتے یہ بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا، کہتے چلو دوسری پوزیشن۔ آج اسی سے ڈرتے ہوئے ایک بار پھر انہوں نے ڈسکا میں جو کیا، یہاں بیٹھے ہوئے میں اپنے اسپیشل برانچ سی ٹی ڈی اور دیگر حساس ادارے جو ہماری کیریئر سے اسٹیپ کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں بھی کہوں گا کہ میرے بھائیوں آپ بتائیے ایمانداری سے آپ لوگ کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کہ ہمارے اوپر گولیاں چلانے والے، پی پی والے، پی ٹی آئی والے، نون والے، ان لوگوں کو آپ آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود بھی آپ نے کھلی چھٹی دی ہو، اور 4 شیڈول میں نام ان کا ہے جن کی گاڑی میں بلیل بھی نہ ہو، 4 شیڈول میں نام ان کا ہے جن کے پاس پستول بندوق نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ یہی چاہتے ہو کہ ہم بھی اسی طرح پہ ہتھیار اٹھا لیں، آپ یہی چاہتے ہو کہ ہم بھی یہی کچھ کریں، لیکن ہم یہ موقع نہیں دیں گے کہ لوگ یہ کہیں کہ جناب یہ اپنے ہی ملک کی عوام پہ ہتھیار اٹھانے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہتھیار اٹھائیں گے لیکن تب جب ہم بارڈر کراس کریں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کو نیک نصیحت کر رہے ہیں کہ کم از کم اپنے اور بیگانوں کو پہچانیے، ملک کے وفاداروں کو اور ملک کے دشمنوں کو پہچانیے۔ ہم مودی کو بغیر ویزے کے لے کے نہیں آئے، ہم نہیں ہیں جنہوں نے کشمیر کی لٹتی بیٹیاں دیکھ کے تو پی ایس ایل کے میچ شروع کرا دیے، ہم نہیں ہیں وہ جو ہیں ان کو کٹہرے میں لاؤ، ان کو انصاف کی کٹہرے میں لاؤ، خدا کا خوف کیجئے اور یہ یاد رکھیے
کہ آج آپ کے پاس قلم ہے، آج آپ کے پاس رپورٹنگ ہے، سچی کریں جھوٹی کریں، کسی مظلوم کو ظالم بنا دیں، ظالم کو مظلوم بنا دیں، لیکن یاد رکھیے گا اس کا اللہ کی بارگاہ میں آپ نے حساب بھی دیں گے۔ میرے کریم آقا نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ تلوار اس کے لیے جو اس کا حق ادا کرے۔ حضرت ابو دجانہ نے کہا حضور اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ رب کے راہ میں اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ کہا حضور اس کا اور حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ یہ کسی مظلوم پہ نہ چلے۔ کہا حضور اس کا اور حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق اور یہ ہے کہ یہ کسی عورت اور بچے پہ نہ چلے۔ سمجھ آئی؟ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تلوار دیتے ہوئے بھی رسول اللہ نے اس کے حدود متعین کیے ہیں کہ یہ بچے پہ، بے گناہ پہ، مظلوم پہ، عورت پہ نہ چلے۔ تو آپ کو رب نے اگر قلم دیا ہے تو آپ کو بھی حدود میں رہنا چاہیے کہ کسی مظلوم کو ظالم نہ بنائے، کسی بے قصور کو قصوروار نہ لکھے، کسی کو اس جرم میں آپ نے کہا کہ یہ خود دشمن ہے، اس کو فورس شیڈول میں ڈالنے کا وہ کہتا ہے آیا آیا دین آئے۔ کسی کو اس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ جناب اس پہ پرچہ کر لیجیے، اس کو واچ لسٹ میں ڈال دیجیے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لائے۔ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم بار بار ہوگا اور کمایا تو تفتیدار پہ بھی ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور یہ تفتیدار پہ بھی نعرہ ہوگا آیا 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 آیا۔ اور تفتیدار تک آواز جائے گی کہ من سفر نبیہ۔ مولانا بڑے سخت لہجے میں بات کرتے ہو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ گستاخ رسول کے لیے نہ میرے پاس نرم زبان ہے نہ دل میں کوئی شفقت ہے۔ گستاخ کے لیے وہی ہے جو حضور نے فرمایا من سفر نبیہ، من سفر نبیہ، من سفر نبیہ۔ اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اسمبلی سے یہ آواز جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی وہ اسمبلی جس کے دروازے پہ، جس کے ماتھے پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر سے 20 اپریل سے پہلے ہمارے جناب اعلیٰ منتخب نمائندے بات کریں کہ سنو فرانس کے کتو تم اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہو تو یہ یاد رکھ لو اسلام روکنے کے لیے نہیں آیا، اسلام کی قیامت تک ہر ظالم کا راستہ روکنے کے لیے، اسلام آگے بڑھنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سارے دینوں پہ غالب آنے کے لیے آیا ہے اور انشاءاللہ وقت بہت قریب ہے کہ اسلام انشاءاللہ اس کا قانون مشرق سے مغرب تک انشاءاللہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ بھی تو ہم نے کشمیر کا بدلہ لینا ہے، انشاءاللہ کبھی تو بھارت کے مظلوموں کا بدلہ لینا ہے، ابھی تو انشاءاللہ جو بنگلہ دیشیوں نے ہمارا جناب اعلیٰ بازو کاٹا تھا اس کا بدلہ لینا ہے۔ یہاں سے لے کے بنگلہ دیش اور اراکان تک، میانمار تک انشاءاللہ پاکستان کا لمحہ ارادہ ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شاہ کو آپ کے اہل کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالامال فرمائے۔ بانیان محفل اور مہمانان محفل سب کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے۔